محبوب خدا، محسنہ کائنات، محسنہ اسلام اور محسنہ ملت اسلامیہ الصدیقۃ الکبریٰ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم مبارک ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کی زندگی کے چند گوشے ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ حضور کی سب سے پہلی رفیق حیات، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب تک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عقد میں رہیں، حضور کے نکاح میں رہیں، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ نے جتنے بھی نکاح فرمائے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وفات کے بعد فرمائے۔ آپ مومنوں کی پہلی ماں ہیں، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ نکاح سے پہلے بھی آپ انتہائی با پردہ خاتون تھیں، با حیا خاتون تھیں، اور عرب سوسائٹی کی سب سے متمول خاتون تھیں۔ ایک بہت بڑا نام تھا آپ کا بزنس کے اندر۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ نے اپنے کاروبار کو خود سنبھالا دیا، اور با پردہ ہو کر آپ نے بزنس کیا۔ آپ کی ایک خادمہ ہوتی تھی جس کا نام نفیسہ تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے ڈیل کرتی تھی جو مال لے کر جاتے تھے، اور آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ آپ میسرہ کو ساتھ بھیجا کرتی تھیں۔ تو شادی آپ کی 2 مرتبہ ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے آپ کی 2 مرتبہ شادی ہوئی، اور دونوں مرتبہ آپ بیوہ ہوئیں۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ہند اور ایک کا نام تھا ہالہ۔ یہ دونوں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پہلے خامدوں میں سے بیٹے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی جو محبت تھی وہ ایک پورا باب ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے افضلیت صحابہ کے چکر میں بہت ساری شخصیات کو بھلا دیا۔ بہت کم چرچہ ہوتا ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سارے صحابہ کی فضیلت سر آنکھوں پر ہے، سارے صحابہ کا مقام۔ ہم نے تو سبق ہی یہ پڑھا ہے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت والے ہر رشتے کا احترام کرنا ہے، چاہے وہ صحابہ اکرام ہیں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو اعزاز عطا کیا ہے کہ ہم باادب لوگ ہیں۔ حضور کے بعد جو اولیاء امت اور صالحین امت گزرے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ احترام ہی اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ لیکن صحابہ کی افضلیت کے چکر میں اور ان کو ایک دوسرے سے بڑھانے کے چکر میں ہم نے بہت ساری شخصیات کو پس پشت ڈال دیا، اور ان میں سے محسنہ کائنات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ آپ کا حضور کے ساتھ جو ایک محبت کا تعلق ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے، وہ ایک لازوال داستان ہے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر ایک کورس مرتب کرنا چاہیے۔ وہ بچیاں
جن کی کل آپ نے شادی کرنی ہے انہیں شادی سے پہلے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت پڑھا کے پھر اگلے گھر کے اندر بھیجنا چاہیے، اور میرا یہ ایمان ہے۔ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت طیبہ کے مطالعے کا یہ انشاءاللہ اثر ہوگا کہ وہ بچیاں انشاءاللہ انتہائی خوبصورت اور مثالی زندگی گزاریں گی، اور ایک عجیب رنگ ہوگا، ایک خوبصورت رنگ ہوگا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب نکاح ہوا، اس نکاح سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجا۔ ظاہر ہے آپ ایک امیر خاتون تھیں، مال و دولت کی بڑی فراوانی تھی، تو بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا، لیکن آپ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اس زمانے کے اندر مکہ میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، 2 میلے بڑے مشہور تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پہلے۔ ایک ذوالعقاز کی منڈی لگا کرتی تھی اور ایک ذوالمجاز کا میلہ لگا کرتا تھا، جس کے اندر بہت دور دور سے لوگ اپنے فن کے مظاہرے کرنے کے لیے آتے تھے۔ وہاں ایک کردار ہوتا تھا قص بن سعدہ الایادی جس کا نام ہے تاریخ کے اندر، وہ اتنا خوبصورت بیان کیا کرتا تھا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، میں نے پڑھا کہ حضور اس کے مجمع میں بھی جا کے کھڑے ہوتے تھے، اتنا جادو بیان تھا اس کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے اس کے بیان کے بارے میں، ان من البیان لسحر، کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جو جادو ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑے فن کے ماہر لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بعثت مبارکہ سے پہلے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو کہنے لگے کہ اس میلے کے اندر ایک عیسائی راہب اپنی کتابیں اٹھا کر عورتوں کا مجمع دیکھا تو وہاں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میری کتابیں اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب آ چکا ہے جس زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائیں گے، آپ اعلان نبوت فرمائیں گے، اور بہت خوش نصیب ہوگی وہ خاتون جسے ان کی رفاقت میسر آئے گی، جنہیں ان کی رفاقت اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع میسر آئے گا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے اسے جھڑک دیا کہ تو کیا عورتوں کے مجمع کے اندر آ گیا، جا چلا جا یہاں سے۔ لیکن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے اس کی بات پلے باندھ لی، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرا نصیب کھلے، کاش یہ سعادت مجھے میسر آئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے ملے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب کچھ وقت گزرا تو حضور کے چرچے آہستہ آہستہ مکے کے اندر مشہور ہوئے۔ آپ بھی چونکہ قریشی خاندان کی خاتون تھیں، 4 سلسلے جو ہے پیچھے جا کے آپ کا سلسلہ نسب بھی قریشی خاندان کے ساتھ ملتا ہے، تو کہنے لگی کہ میں نے ان کی باتیں سننا شروع کی کہ وہ بہت صادق ہیں، وہ بہت امین ہیں، وہ کردار کے بڑے پاک ہیں، وہ مزاج کے بڑے صاف اور ستھرے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، دیانتداری میں ان کی مثال کوئی نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے دل میں ان کی محبت آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگی۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاشانہ دولت پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رہائش گاہ پر اس وقت تھے، کیونکہ والد گرامی کے چونکہ حضور کی پیدائش سے پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، حضور کی والدہ انتقال کر گئیں، پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا محترم آپ نے کی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کا بھی وصال ہوا، حضور ابھی 8 سال کے تھے، تو پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی ہیں انہوں نے کی۔ تو جس سال قحط پڑا مکہ کے اندر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھتیجے اگر تجارت شروع کرو تو تم اور تمہارا کردار ایسا ہے کہ تم بہت نفع کما سکتے ہو، اور اگر خدیجہ کا مال لے کر جاؤ تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے چچا جان میں تجارت ضرور کروں گا، لیکن میں کسی کو جا کے نہیں کہوں گا کہ مجھے مال دے، میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنی خادمہ کو بھیجا، حضرت نفیسہ کو، وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئی، حضرت نفیسہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہو کہ اگر آپ مال تجارت لے کر جائیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیشکش کو قبول فرمایا۔ اب سیرت نگاروں نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے، بزنس تو سارے ہی کرتے ہیں لیکن یہاں پر بزنس کا رنگ بڑا عجیب ہے، یہاں بزنس کا رنگ بڑا انوکھا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دل کے اندر جو کہ حضور کی باتیں سن سن کے حضور کی محبت قائم ہو چکی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب جانے لگے تو میں نے میسرہ کو ساتھ بھیجا، میں نے کہا میسرہ جاتے ہوئے چند باتیں بڑے غور سے دیکھنا، سارے راستے کے اندر دیکھنا کہ ان کے معاملات کیا ہیں اور ان کے معمولات کیا ہیں، اور دوسرے نمبر پر میرے غلام ہو نا تو ان کے بھی غلام بن کر رہنا، ان کی کسی رائے سے اختلاف نہ کرنا، جو یہ کہیں بس وہ مان لینا، سر تسلیم خم کرنا۔ حضرت نفیسہ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے دروازے تک چلتے چلتے میسرہ کو یہ نصیحتیں کی۔ میسرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ گزرے، جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کو دیکھنا شروع کیا نا، اور معمولات کو، چونکہ جاتے تو وہ ہر سال تھے نا قافلے کے ساتھ، لیکن اس سال جو شخصیت انہیں میسر تھی نا، ان کا انداز بڑا اپنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ خدیجہ آپ نے کیا مجھے نصیحتیں کرنی ہیں، یہ شخصیت ہی ایسی ہے، تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انداز محبت اور انداز تربیت تھا کہ آپ غلاموں کے ساتھ بھی غلاموں والا سلوک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو عجیب انداز دیکھا میں نے تجارت کا۔ حضور نے کسی کو بلا کر نہیں کہا کہ یہ چیز لے جاؤ، نہ حضور نے کبھی جھوٹی تعریف کی کہ اس کپڑے کے اندر یا اس چیز کے اندر یہ خوبیاں ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ خامیاں بھی بیان کرتے۔ کہتے ہیں کہ تاجروں نے کہا کہ تم خدیجہ کا مال لے کے آئے ہو، مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ ہیں وہ، جس طرح تم مال بیچ رہے ہو نا اس طرح مال بکنے والا نہیں، یہاں تو بڑی قسمیں اٹھانی پڑیں گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں قسمیں اٹھا کر مال بیچنے والوں میں سے نہیں ہوں، اگر میرے رب نے چاہا تو یہ مال اسی طرح بکے گا۔ کہتے ہیں کہ جس سال سب کا بزنس لاس کے اندر گیا تھا، اس سال بھی جو نفع حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا وہ 11% تھا، 11 گنا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی برکت مبارکہ سے۔ اور میسرہ کہتے ہیں پھر میں نے ایک اور انداز دیکھا، ایک اور عجیب چیز دیکھی۔ حضور ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے، کہنے لگے میسرہ میں یہاں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی آپ جیسے چاہیں آپ ویسے کریں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور آرام کرنے لگے تو ایک عیسائی راہب کا قریب سے گزر ہوا، چونکہ میں ہر سال جاتا تھا تو لوگ مجھے جانتے تھے، وہاں اس عیسائی راہب نے مجھے بلایا۔ اس نے کہا میسرہ یہ اس دفعہ کس کو ساتھ لائے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکہ کے قریشی خاندان کے اور سردار خاندان کے فرد ہیں، اور بڑے با کردار انسان ہیں، بڑے پاکیزہ انسان ہیں۔ عیسائی راہب نے کہا میسرہ ایک راز کی بات بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ نے کہا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ جو درخت ہے نا جس کے نیچے یہ آرام کر رہے ہیں، ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی اور بندہ لیٹ نہیں سکتا، کاش اس وقت تک رب مجھے زندگی دے جب یہ اعلان نبوت کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال تجارت لے کر واپس آئے۔ کہتے ہیں کہ جب میسرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس گیا نا، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ایک سہیلی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب میسرہ گئے تو سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا تھا کہ کتنا نفع ہوا، کتنا مال بچ گیا، کیا کیا معاملات ہوئے۔
تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ سے ایک سوال بھی یہ نہیں کیا کہ میسرہ نفع کتنا ہوا ہے، میسرہ یہ بتا کہ مال کیسے بکا ہے، بلکہ وہ کہنے لگے میسرہ تیری ایک ذمہ داری لگائی تھی، ذرا اس کے بارے میں بتا۔ تو وہ حضرت سیدہ خدیجہ کی جو سہیلی تھی وہ کہنے لگی میسرہ باقی باتیں بعد میں بتانا، یہ بتا کہ مال کتنا ہوا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ نے اس کو روک دیا کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرنے دو، مجھے ان کی باتیں سننے دو، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اعلان نبوت سے پہلے یہ تھا، جس نے چند لمحے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے وہ انسان بھی اس بات کی گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بریاں، اور وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ساری باتیں سنی تو آپ نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جاؤ ادب کے ساتھ عرض کرنا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نفیسہ فرماتی ہیں کہ اگر عرب کے کسی بھی شخص کے پاس میں یہ پیغام لے کر جاتی نا تو وہ اچھل پڑتا، اتنی امیر خاتون، وہ فوری طور پہ کہتا کہ جلدی کرو بات کرو۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہاں جو رنگ ہے، میں اپنی نوجوان نسل کو خاص طور پر مخاطب کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب نفیسہ نے پیغام دیا تو حضور نے پوچھا کہ نفیسہ یہ تو کہہ رہی ہے یا واقعی خدیجہ نے کہا ہے؟ یا رسول اللہ خدیجہ نے کہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ہاں کر دو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفیسہ میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا، میرے والدین نہیں ہیں لیکن میرے چچا موجود ہیں جن کے پاس میں رہتا ہوں، میں ان سے مشورہ کروں گا۔ یہاں رک کر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہر انسان یہ کہتا ہے کہ آج شادی کے لیے اسلام نے جب اجازت دی ہے تو بڑوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیں، آپ نے یہ کہہ کر نوجوان نسل کو ایک نیا باب دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر امت کو ایک درس اور پیغام دیا کہ جو فیصلے بڑوں کی نگرانی میں ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکتیں بھی رکھتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جاؤ ہاں کر دو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا۔ آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بات کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جواب دیا کہ بھتیجے اچھا رشتہ ہے اور ایک نفیس خاتون ہے، ایک متمول خاتون ہے، تمہیں ہاں کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ اب شادی کے بعد کی زندگی، یہ شادی سے پہلے کی زندگی کا ایک پس منظر تھا، اختصار کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کا بالکل رخ تبدیل ہوا۔ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن کے پاس 20 نوکرانیاں ایک وقت کے اندر تھیں اور کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، ذرا انداز تو دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ خاتون جس نے پہلی مرتبہ پیغام نکاح بھیجا ان کی تیسری شادی تھی نا، حضور کی تو پہلی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس ہے، آپ کی عمر مبارک 25 برس ہے، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک 40 برس ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے اتنی بڑی عمر کی عورت سے میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ یعنی عرب کا جو معاشرہ تھا اس اعتبار سے اپنے ماں کی ہم عمر خاتون تھیں، وہ سیدہ پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر آ کر آپ کی خدمت کا جو حق ادا کیا وہ باب مکمل ہونے میں آنے والا نہیں ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے
زندگی کے اندر کام نہیں کیا تھا، 20 نوکرانیاں تھیں اور انتہائی امیری کے اندر زندگی گزاری ہوئی تھی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے امیر گھرانوں کی لڑکیوں کا کسی دوسری جگہ پہ جا کے ایڈجسٹ ہونا، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یہ کمال تھا۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیسے سے محبت نہیں، حضور گئے کسی وادی کے اندر، واپس تشریف لائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ لیٹ گئے چادر لے کر، انتہائی غمگین تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پاس آئیں، آپ نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، آپ نے عرض کی محبوب خیر ہے، آج آپ بہت پریشان اور بڑے غمگین لگ رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا آج میں فلاں وادی کے اندر گیا، فلاں بستی کے اندر گیا، وہاں ایک قبیلہ آباد دیکھا میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے بدن جسم بھوک کی وجہ سے سوکھ رہے ہیں، ان کے جانور کمزور پڑ گئے، ان کے تن بدن پر کپڑا نہیں تھا، ان کے سر پر ڈھانپنے کے لیے چھت نہیں تھی۔ دیکھ کے میرا دل بڑا مغموم ہوا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعلان نبوت نہیں کیا، یہ حضور کے 25 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان کی زندگی کے واقعات ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو طبیعت تھی اس کے اندر پہلے ہی کردار کی وہ عظمت اور وہ بلندی موجود تھی جو ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں اور قریش کے فلاں 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 بڑے بڑے سرداروں کو بلا کے لائیں۔ حضور گئے، وہ سردار آ گئے، جب تک وہ پہنچتے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر گھر کے صحن کے اندر لگا دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھے تو اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے تھے، اتنا اونچا ڈھیر لگا دیا۔ جب وہ سارے آئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی وفادار اور وفا شعار خاتون نے اعلان کیا، اے سرداران قریش سن لو، میں نے اپنے محبوب کے لیے یہ ساری رقم ان کے قدموں میں نچھاور کر دی ہے اور انہیں اختیار دے دیا ہے، یہ جیسے چاہیں خرچ کر دیں، خدیجہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چند دنوں کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دی۔ خاوند کی رضا پر راضی رہنے کا فن اگر کسی نے سیکھنا ہے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پر جا کر دستک دے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ امیر گھرانے کی خاتون کسی درمیانے طبقے کے گھر کے اندر یا کسی غریب گھرانے کے اندر جا کے سروائیو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، میں نہیں کہتا وہ کروڑ پتی تھیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ارب پتی تھیں، ان کے پاس جتنا بھی مال و دولت تھا، جب انہیں پتہ چلا کہ میرے شوہر کو دنیا کا مال پسند نہیں، میرے شوہر کو مال سے پیار نہیں، دولت سے پیار نہیں، تو ساری کی ساری دولت ان کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دی۔ اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے، پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر کے اندر آتے ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سوٹ رہ گیا، ایک سوٹ، اور اس پر بھی پتہ نہیں کتنے پیبند لگے ہوئے تھے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نظر پڑی نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں حضور آپ کے غمگین ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدیجہ مجھ سے شادی سے پہلے تیری بڑی خادمائیں تھیں، تیرے پاس بڑا مال و دولت تھا، تیرا انداز زندگی طرز زندگی بڑا بلند تھا، آج تیرے تن پہ یہ آخری سوٹ دیکھ کر میرا دل غمگین ہوا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آج کی 15ویں 16ویں صدی کی خاتون کی طرح یہ نہیں کہا کہ جب سے آپ سے شادی ہوئی ہے میری تو زندگی کسی کام کی نہیں رہی۔ اس وفادار اور وفا شعار خاتون کے الفاظ سنیے، یہ ہے گھر کی چار دیواری اور گھر کی چادر کے اندر میاں بیوی کے رشتے کا وہ تقدس جو حضرت سیدہ خدیجہ کے اس جملے سے چھلک چھلک کر باہر آ رہا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی حضور میں اس بات پر خوش ہوں، مجھے اس بات پر بہت فخر ہے کہ میں اپنے خاوند کی تابعداری کے اندر زندگی گزار رہی ہوں، آپ اگر اس میں خوش ہیں تو میں اس کے اندر خوش ہوں۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کے رشتوں کا جو تقدس تھا، حضور تو چلے جاتے تھے نا، آپ نے پڑھا اعلان نبوت کے بعد 4 بیٹیاں تھیں حضور کی چاروں بیٹیاں، حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور یہ گلہ بھی میرا مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے سر کی تاج ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کا ذکر بڑے بلند انداز سے کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے، لیکن یہ چیپٹر آپ کلوز نہیں کر سکتے اور نہ اس حقیقت سے آپ کنارہ کشی کر سکتے ہیں کہ جو عورت جنتی عورتوں کی سردار ہے اس کی ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ہمیں ان کی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ گھر کے اندر، پھر کائنات نے یہ بھی دیکھا، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جھاڑو بھی دیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئے۔ اتنی خوش نصیب خاتون کائنات میں شاید ہی کوئی اور ہوگی جسے اتنی خدمت محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتنی خدمت کا موقع ملا جتنا موقع حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ملا۔ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر کے برتن بھی دھوئے، آپ کی بچیوں کی اچھی پرورش بھی کی۔ حضور تو چلے جاتے تھے نا، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، حضور جب غار کے اندر جاتے تھے تو 3 دن 3 راتیں وہیں قیام کرتے تھے۔ آپ نے واپسی پہ یہ تو کبھی نہیں ارشاد فرمایا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ آج تو عورتوں کو یہ گلہ ہوتا ہے نا، جب تھوڑی سی زیادہ دیر آدمی گھر سے باہر چلا جائے یا 1-2 رات کے لیے باہر چلا جائے۔ حضور کا معمول مبارک تھا 3 دن 3 راتیں حضور تشریف نہیں لاتے تھے گھر کے اندر، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان کی غیر موجودگی میں بچیوں کی پرورش بھی کرتی تھیں، بچیوں کے سر پہ سایہ بھی کرتی تھیں۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے تھے، آپ نے کبھی گلہ نہیں کیا۔ آپ ساری سیرت کی کتابیں کھنگال کے دیکھ لیں، آپ تاریخ کے سارے اوراق کو پڑھ کے دیکھ لیں، کسی ایک جگہ پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے کبھی گلہ بھی کیا ہو۔ اگر ملے گا نا تو تاریخ کا یہ ورق آپ کو ملے گا۔ جب آنے والا آیا اور پہلی وحی آئی، انہوں نے حضور کو جب دبایا نا، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور تشریف لائے، آپ کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، آپ لیٹ گئے، آپ نے فرمایا زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے چادر اڑائی نا تو پاس بیٹھ گئیں۔ سیانی خاتون تھی نا، خاوند اگر گھر سے باہر سے آئے نا اور پریشان ہو تو وفادار بیویاں گھر کے گلے لے کر نہیں بیٹھتی، بلکہ وہ اپنے گلے سنانے کی بجائے ان سے پوچھا کرتی ہیں آپ کے چہرے پر یہ جو پریشانی کے آثار ہیں ان کی کیا وجہ ہے، ان کے دلوں کو تسلی دیتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پڑھائیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم مارکیٹ سے جا کے سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ٹاپک پر کوئی کتاب لے آئیں، گھر کے اندر رکھیں۔ جہاں سارا دن بچیاں موبائل دیکھتی ہیں نا، اگر اردو پڑھنا جانتی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں وہ تھما دیں، اور اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے نا تو موبائل سے کوئی بیان ان کو لگا کے دے دیں، یا ان کی سیرت طیبہ کی کوئی کتاب آن لائن ان کو کھول کے دے دیں کہ بیٹا یہ پڑھو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے کا فن کا کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتوں کا تقدس۔ آپ یہ دیکھیں، حضور پریشان ہیں، چادر اڑائی، بیٹھ گئے، پوچھا کیا ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے زور سے دبایا اور کہا اقرا، پڑھ۔ میں نے نہیں پڑھا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو میں نے پڑھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے جب پریشان دیکھا نا، اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا، سبحان اللہ، گھر کی چار دیواری کے اندر میاں بیوی کے تعلق کے اندر مضبوطی کا ایک وہ مینار ہے جس کی کائنات مثال نہیں دے سکتی۔ ایک بیوی کی سٹیٹمنٹ ایک خاوند کے بارے کے اندر، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ نے فرمایا کہ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں،
آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور جس انسان کے اندر یہ خوبیاں ہوں نا رب کبھی اسے رسوا نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا او ویسے ہی آپ ڈر گئے ہوں گے، کوئی بد روح ہوئی ہوگی، جنات کا سایہ ہو گیا ہوگا، ویسے ہی یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، آپ باہر نہ جایا کریں زیادہ دیر۔ کتنی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ ادھر غار کے اندر نہ جایا کریں، چھوڑ دیں آپ یہ معاملات، گھر پہ توجہ دیں، بچوں پہ توجہ دیں، ان معاملات کو دیکھیں نہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی بدروح کا سایہ ہوگا، یہ جنات کا کوئی ڈر ہوگا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے اندر یہ خوبیاں ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں فرماتا۔ یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اور پھر اختصار کے ساتھ وہ جو رشتوں کا تقدس ہے، چند دن ہوئے تھے شادی کو، ایک بڑھیا آئیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دروازے کی طرف دیکھا تو حضرت سیدہ خدیجہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میری والدہ ہیں، یہ میری رضائی ماں ہے، حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے سے آئی ہیں۔ محبوبہ یہ آپ کی والدہ ہیں، حقیقی والدہ نہیں۔ آج تو حقیقی والدہ بھی ہضم نہیں نہ ہوتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس وفا شعار خاتون نے، اس وفا شعار بیوی نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ آپ ایک دو دن وہاں رکیں، آپ کو کھانا اپنے ہاتھوں سے پکا کے دیا، اپنے ہاتھوں سے بستر لگا کے دیا۔ حضور کی زندگی کے وہ پہلو بیٹھ کر سنتی رہیں کہ آپ کے ساتھ حضور کا کیسا وقت گزرا، اور جب جانے لگی تو حضور سے مشورہ کرتی ہیں، حضور اجازت ہو تو کوئی تھوڑے تحفے نہ دے دوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جیسے تمہاری مرضی ہو۔ اب رشتہ دار ہو خاوند کا اور واپس جانے لگے اور بیوی کہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے تحفے دے کے بھیجوں، یہ سیرت اگر آپ کو کہیں سے ملے گی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت سے ملے گی۔ 40 بکریاں اور 1 اونٹ جاتے ہوئے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیے، دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ اور حضور نے ان رشتوں کا جو تقدس رکھا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ سوتیلے بیٹے تھے نا، ہند بھی اور حالہ بھی، تاریخ کے نوراق کو کبھی ہم نے کھول کر دیکھا نہیں، کبھی حضور کے گھر کی اس زندگی کو کبھی ہم نے کھول کے پڑھا نہیں۔ ہمارے گھر دوزخ بن گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر کے اندر جب دیکھو تو تمہیں رشتوں کا وہ تقدس سمجھ آئے گا۔ حضرت ہند اور حضرت حالہ، ہند چھوٹے تھے اور حالہ بڑے صاحبزادے تھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے، اور جب ان سے کوئی تعارف پوچھتا نا کہ آپ کا تعارف کیا ہے تو آپ فرماتے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اور تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت آیا نا، آپ بیمار ہوئیں، حضور باہر سے گھر تشریف لائے، دیکھا علیل ہیں، آپ پاس بیٹھے، آپ نے حال احوال پوچھا تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کا یوم وصال مبارک بھی ہے، آپ کے جسم کے اندر کمزوری کے اثر 15 سال رفاقت رہی، یعنی تقریباً 60 برس کی عمر تھی، جب 55 برس کی عمر تھی جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ کر کے گھر واپس آیا کرتے تھے نا تو لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ اس وقت گھر کی 4 دیواری کے اندر اگر کوئی حوصلہ دینے والی خاتون تھی تو حضرت سیدہ خدیجہ تھیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی زندگی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا اور آپ کو حوصلہ دیا۔ آپ کا جب آخری وقت آیا نا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں، ایک وفادار بیوی جس نے ساری زندگی حضور کی خدمت کی، حضور کے بچوں کی خدمت کی، ان کی پرورش کی، ان کے الفاظ اس دنیا سے جاتے ہوئے کیا ہیں ذرا سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں، محبوبہ میں ایک نبی کی بیوی تھی، میں یہ حق ادا نہیں کر سکی، خدمت کے اندر وہ حق ادا نہیں کر سکی، میرا آخری وقت آ گیا ہے، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر میری خدمت کے اندر کوئی کمی ہو تو مجھے معاف کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، خدیجہ
تمہارے ساتھ گزری ہوئی زندگی میری زندگی کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے، صحابہ اکرام کا انداز رشتوں کا تقدس میں بیان کر رہا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دن کے وقت قیلولہ فرماتے تھے۔ اس وقت کوئی بھی آپ کو آ کے جگاتا نہیں تھا، بیدار نہیں کرتا تھا۔ مسجد نبوی شریف ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک بالکل ساتھ ہے۔ جو لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی ہے انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ حضور کا جو حجرہ مبارک ہے وہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہے، بالکل ساتھ متصل تھا۔ تو حضرت حالہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھا آ کے، اب چونکہ بالکل ساتھ متصل حجرہ تھا، اس وقت کوئی جگایا نہیں کرتا تھا۔ حضور کے کانوں میں آواز پڑی حضرت حالہ کی۔ حضور کے کانوں میں جب آواز پڑی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ حضور کے سوتیلے بیٹے ہیں۔ سوتیلے رشتوں کے ساتھ جو سوتیلا سلوک ہوتا ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک تلخ رویہ ہے، ایک الگ داستان ہے۔ حضور نے ان رشتوں کا تقدس جو اپنی بیوی کے رشتہ دار تھے ان کا تقدس کس انداز سے ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی خیال رکھا۔ آپ کے کانوں میں جب آواز پڑی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنا تہمد مبارک درست کیا اور سر کے اوپر آپ نے کپڑا رکھا اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد کی طرف گئے۔ میں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ حضور نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ آیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آیا ہے۔ اور حضرت ہند وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا یہ انداز رکھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جتنا بھی حضور کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ سب سے بہترین بیان کیا وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے حضرت ہند اور حضرت حالہ کا بیان کیا ہوا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکدی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں ہن بد بریاں۔ اور جاتے جاتے یہ تحفہ بھی لیتے جائیں۔ یہ تو تھے رشتے، صرف تعلق کا جو لحاظ تھا۔ ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون، ہاتھوں کے اندر چھڑی، کپ کپاتا بدن، حضور کے پاس تشریف لائی۔ حضور نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، وہ حضور کے ساتھ بیٹھ گئی، دیر تک باتیں کرتی رہی۔ اتنی دیر حضور کسی سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے، آپ کا معمول مبارک نہیں تھا۔ وہ دیر تک باتیں کرتی رہی، حضور دیر تک سنتے رہے۔ وہ چلی گئی، حضور دروازے تک اسے چھوڑنے کے لیے گئے، پھر حضور لیٹ گئے۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے سمجھا حضور آرام فرما رہے ہیں، چلیں جب جاگیں گے تو میں پوچھوں گی کہ یہ کون تھی خاتون، اتنا ٹائم آپ نے دیا اس کو، دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے، کون تھی یہ بڑھیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جب گئی نا حضرت عائشہ صدیقہ تو آپ نے دیکھا حضور سو نہیں رہے، حضور کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور حضور گہری سوچوں کے اندر گم ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور میں نے پوچھا حضور یہ بڑھیا کون تھی؟ میرا اتنا جملہ کہنا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ بڑھیا میری پہلی بیوی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی، اور اس زمانے میں وہ ہمارے گھر کے اندر آیا کرتی تھی اور گھنٹوں خدیجہ کے پاس بیٹھا کرتی تھی، گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی۔ تھوڑے غریب گھرانے کی ہے، جب یہ جایا کرتی تھی نا تو خدیجہ اسے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا کرتی تھی۔ آج جب وہ آئی اس نے وہ پرانی باتیں مجھے سنائیں تو مجھے خدیجہ کا وہ زمانہ یاد آ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ تعلق والے لوگوں کے ساتھ بھی اتنا لحاظ برتا۔ آپ کی زندگی کا یہ سنہرا باب ہے۔ آج کا جو یوم پاک ہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی وفات مبارکہ کا ہے۔ کوشش کریں جہاں ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے بڑے اہتمام کرتے ہیں، یہ میرے والد صاحب کی برسی ہے، یہ میری والدہ کی برسی ہے، یہ میرے دادا جان کی ہے، یہ میری دادی جان کی ہے، آج شام کے وقت جب بیٹھے نا افطاری کا خاص وقت ہو جائے تو کچھ صورتیں پڑھیں،
وہی کھانا جو آپ نے کھانا ہے نا، اسی کے اوپر پڑھ کے آج محسنہ کائنات، محبوب کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، آج ان کی روح کو اصال ثواب کریں، جنہوں نے سب سے زیادہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت کے اندر اور آپ کی وفا کے اندر وقت گزارا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔